فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سبقهم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم صحت اور عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی رحمت سے بخشش کے پروانے عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال بخشش کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے۔ یہ دنیا کا عمل ہے، یہاں پر جو کچھ کرے گا دوسری دنیا میں جہاں اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں اس کا اجر اور بدلہ حاصل کرے گا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو بدلہ اس کی توقع، اس کی امید اور اس کی خواہش سے بڑا ہوگا، اور اگر اعمال ناپسندیدہ ہے، اللہ کے غضب کو، اس کے عقاب کو، عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، تو بھی بدلہ اس کے تصور سے باہر ہے۔ فیصلہ یہاں کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بشارت عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تمام انشاءاللہ میرے سمیت جنتی ہیں۔ انشاءاللہ تو کہیں آپ کو یقین نہیں ہے؟ میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے، اور دلیل اس کی زبان سے ہے جس کی زبان کی ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ بڑی معروف روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، ما سوائے اس کے جو خود جنت جانے سے ہی انکاری ہو، سر پھیرتا ہو، تکبر کرتا ہو۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، بات مانے گا، اتباع کرے گا، وہ جنت داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ اصل میں جنت جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر میں نے اپنے آپ کو اور آپ کو یہ بشارت سنائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ ہم سب انشاءاللہ جنتی ہیں۔ اب فیصلے ہیں دو، ایک کہ کیا ہم نے دنیا میں ایسے کام کرنا ہے کہ ہم کم سے کم امت میں شمار رہیں، کہ ہمارا شمار امت میں رہے، امت سے باہر نہ ہوں تو بہرحال جلد یا بدیر آخر کار جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہے جو آج ہی آپ کر لیں کہ کیا آپ جہنم جانے سے پہلے جنت جانا چاہتے ہیں یا جہنم سے ہو کر جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ویسے کیا فیصلہ ہے آپ کا؟
ایسا بھی کوئی ہے جو یہ سوچ بھی سکے، تصور بھی کر سکے کہ نہیں میں تھوڑے دن ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں؟ سو اگر آپ سب کا فیصلہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ جنت میں جہنم جائے بغیر جنت جانا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے، تو پھر میرے بھائی وہ کام، وہ راستہ، وہ اعمال جو آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں اور جنت کا راستہ سیدھا کر سکتے ہیں، ان کی فکر کیجیے۔ پھر اپنی ترجیحات میں آخری درجے پر دین کو، نیکی کو، اعمال حسنہ کو آخر پہ مت مائیں۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں میں کچھ عرصہ جہنم رہ لوں گا تو اور بات ہے۔ اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں ایسی جہنم میں جانے کا جس کے بارے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، جس کے بارے کہا کہ علیہ نار موصدہ، اس میں ایک آگ ہوگی، کیسی؟ فی عمد ممددہ، ستونوں والی، کہیں فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو دل کو پہنچے گی۔ دنیا میں کوئی آگ انسان جرس جاتا ہے اس کے دل کو نہیں پہنچتی، یعنی انسان بیرونی جلد کے جلنے سے مر جاتا ہے، اس کے دل کو اس کے اثرات نہیں پہنچتے، یہ ویسے ہی مر جاتا ہے تکلیف سے۔ لیکن آخرت کی آگ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ دل کو پہنچے گی۔ اور یہاں سورۃ المدثر میں فرمایا لواحۃ للبشر، اللہ جلسہ دینے والی۔ اور اس سے پہلے فرمایا لا تبقی ولا تذر، ایسی آگ جو نہ چھوڑے گی نہ باقی رہنے گی، مسلسل۔ سو اگر آپ نے ایسا تصور نہیں کیا اور نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ذی شعور کو کہ وہ یہ سوچے کہ میں کچھ دیر جہنم جاؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا، اور وہ سوچے ان احادیث پر یہ یقیناً بشارتیں ہیں کہ ہر ایمان والا، توحید والا آخر کار جنت آ جائے گا، تو کیا آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آخر کار والوں میں ہونا ہے؟ اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ آخر کار کتنے عرصے بعد ہو سکتی ہے، اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور کس میں اتنا دم ہے کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت کر سکے؟ کس میں اتنا دم ہے کہ وہ اس کے غضب و عقاب کا سامنا کر سکے؟ سو فیصلہ کر لیجئے اس رمضان میں، اور اگر آپ پسند کریں تو آج، اور آپ کے اچھا فیصلہ کرنے سے میں اور حافظ عثمان یوسف بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کرنا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ آگے صحابہ کی فکر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجیے ان اعمال کی جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں، مجھے بتائیے ان اعمال کا جو جہنم کے قریب کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کیا فرمایا؟ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو تمہیں جنت کے قریب کرتی اور میں نے تمہیں اس کی اطلاع نہ دی ہو، خبر نہ دی، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، جنت سے دور کر دے، اور میں نے تمہیں اس سے منع نہ کیا۔ جب ہر چیز اتنی واضح ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ فیصلہ کریں۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں، اس کا پہلا حصہ بڑا معروف ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں کہ ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے ہی جیسے لگتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے، ان آیات سے سمجھ یہ آتی ہے اگر جنتی ان سے پوچھیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، تو سوال کا کوئی تک نہیں بنتا۔ اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنتی ان سے حیرت سے پوچھیں گے جو ان جیسے تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے ہم مذہب تھے، ان کے ہم مسلک تھے، ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ تھے، ما سلککم فی سقر، پھر تم یہاں کیوں اس جلنے والی، جلسہ دینے والی جہنم میں کیوں پہنچے؟ سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوال کافروں سے، یہ کافروں سے نہیں ہے، کیونکہ کافر سے سوال تو بنتا ہی نہیں ہے، اس کا تو پتا ہے، مجھے آج پتا ہے کہ نصارہ
اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. مجھے آج خبر ہے کہ یہود اللہ کی توحید کو نہیں مانتا. مجھے آج پتا ہے کہ ہندو سکھ عیسائی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. ان سے سوال کیوں کروں؟ سوال تو ان سے ہوگا جو آج اپنے سینے پر اہل سنہ کا اہل حدیث کا ٹیگ لگائے پھرتا ہے. اگر یہ اس طرف ہوا تو پھر تجسس ہوگا کہ یہ وہاں کیوں گیا ہے, اور پھر ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, کیوں پہنچے یہاں پر. اور سقر کہتے ہیں جھلسا دینے والی کو, دھوپ کے حوالے سے بھی, اور یہ جہنم کا ایک نام بھی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے. کیوں پہنچے یہاں پر؟ اب ان کے جواب دیکھیے. قال لم نک من المصلین, میں بڑے احترام کے ساتھ ان تمام بھائیوں سے جو صرف رمضان کا رمضان نمازیں پڑھتے ہیں, مجھے بڑے عزیز ہیں, میں ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ اس جواب کو سن لیجیے کہ پہلا جواب جہنم جانے والے کا, ایسے نام نہاد مسلم کا پہلا جواب کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز والوں کے ساتھ نہیں تھے, ہم جماعت کو اہمیت نہیں دیتے تھے, ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے تھے. اور یہ جو نمازیں ترک کرنا ہے یہ کتنا سنگین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا, کرتے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس نے آپ سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے اذا عملتہ دخلت الجنہ, جب میں اس کو کر لوں تو میں جنت میں داخل ہوں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا پہلا حصہ فرمایا, اگر تو جنت جانا چاہتا ہے تو کیا کر, لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. بولیے میری طرف متوجہ رہیے, میں اپنے گیون ٹائم کے اندر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کر لوں گا, لیکن آپ کی توجہ چاہیے. لا تشرک باللہ شیئا, ہیلے بہانے سے بھی شرک, طریقے سے بھی شرک, اہل حدیث ہو کر بھی شرک. وَإِنْ عُذِّبْتَ, اگر تجھے عذاب دیا جائے پھر بھی شرک نہیں کرنا. وَإِنْ حُرِّقْتَ, اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے پھر بھی شرک. جنت جانا چاہتا ہے تو پہلی کڑی یہ ہے. دوسری وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالٍ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ, اور اپنے والدین کی اطاعت کر. اگر وہ تجھے تیرے مال سے بھی بے دخل کر دیں اور ہر اس چیز سے جو تیری ہے اس سے بھی تجھے نکال دیں, تب بھی اپنے والدین کی اطاعت کرنا. یہ دوسرا راستہ ہے جنت جانے کا. اور تیسری بات یہاں جو آپ نے فرمائی اس کے لیے الفاظ اور سنگین اور سخت ہوئے. فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا, جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا, اس لیے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ, جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ اس شخص سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے. ذمہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لا تعلق ہوا اس سے اللہ, یہ جیے مرے ذلیل ہو خار ہو, یہ کل کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا. آپ مجھے بتائیے ایسا سنگین جرم کہ جس کو کرنے سے اللہ اپنا ہاتھ ہی اٹھا لے, ذمہ ہی اٹھا لے, اس کے بارے میں ہم اتنے لاپرواہ ہوں کہ صرف رمضان کا رمضان ہماری نسلیں آباد ہو, رمضان کو فجر پڑھی جائے اور باقی 11 مہینے جو ہیں وہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کوئی کلین چٹ مل گئی. تو میرے بھائی اگر آپ جہنم جانے سے بچنا چاہتے ہیں اور اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کی فکر کیجیے اور پورا ساتھ کیجیے. یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ رمضان میں آپ پڑھیں. ہاں آیا رمضان, اور رمضان اس حوالے سے ایک نعمت اور بشارت اور غنیمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. نمازیں جمعہ اور رمضان یہ درمیان کے دورانیے کی جتنی خطائیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو مٹا دینے والے ہیں. فائدہ ہے اس سے کہ دوبارہ سے آپ کو اللہ نے توفیق دی, دوبارہ سے رمضان عطا کیا, آپ پھر سے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے والے ہو گئے. لیکن یہ رنگ ہفتے بعد نہ اتر جائے, یہ رنگ عید والے دن نہ اتر جائے. یہ پورا سال آپ کی ٹریننگ کرے کہ سال میں اگر کمی کوتاہی ہو تو آپ اس کی فکر
تک آپ اپنی 5 نمازیں مکمل نہ کر سکیں۔ دوسری بات فرمائی وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم اپنی توحید کو اتنا کافی جانتے ہیں کہ اعمال کی فکر کرنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ جہنمی جنتیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون کون ہیں جو صرف اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی بہن، اپنے گھر، حتیٰ کہ اپنے والدین کی فکر کرنا نہیں چاہتے۔ اور ہمیں شیطان نے ہمارے کان میں یہ پھونک دیا کہ اگر تم نے کسی پر خرچ کیا تو یہ کب ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے، اور اعلان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دلیل اور کوئی ضمانت اور گارنٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہے مجھے قرض دے دو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، لیکن ہم ہیں کہ مان کر نہیں دیتے۔ تیسری بات، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں، یہ حافظ عثمان صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کس اعتبار سے معروف تھے؟ جو سیدہ خدیجہ نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں، کن کو؟ آپ مہمان نواز ہیں، کن کے؟ چودھریوں کے۔ معروف تھا کہ کوئی شخص مکہ میں آئے تو سب کو پتا تھا کہیں اور ہماری میزبانی ہو نہ ہو، محمد رسول اللہ کے گھر میں لوگ مسکینوں کو کھلانے والے، مسکینوں کی فکر کرنے والے۔ اللہ۔ تیسری بات وَقُلْنَا، یہ تیسرا عمل جو جہنم لے جائے گا، وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آج پوری امت اس کے اندر مبتلا ہے، بلکہ اگر کہوں غرق ہو چکی اور پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کہا کہ ہم خواہ مخواہ مباحثہ کرنے والے انکاریوں کے ساتھ الجھے رہتے تھے، اپنا وقت برباد کرتے تھے، ہر وقت کے مناظرے کرتے تھے، اور مناظرے دین پر نہیں، سیاست پر ہو رہے ہیں۔ ساری قوم شام کو 6-7 گھنٹے کے لیے اپنا قیمتی ترین وقت برباد کرتی، روز وہی موضوع، روز وہی بحثیں، روز وہی جھگڑے جو تمہاری قوم کو تباہ و برباد کر چکے، ان کے اندر ایسی ڈویژن، ایسی تقسیم پیدا کر چکے، روز لگے ہوئے ہیں، روز بیٹھے ہوئے ہیں، 6-6 گھنٹے ان کو سن رہے ہیں، ان بدبختوں کو سن رہے ہیں جنہوں نے اپنا وقت برباد کیا اور تمہارا بھی کیا۔ کوئی کسی دوسرے کی مان رہا، اور یہ وجہ بیان کرنے وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم ان کے ساتھ مشغول رہے، ہم نے دین پر کام وقت نہیں لگایا، ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں وقت نہیں لگایا، اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزار لو، اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ وقت گزار لو، اللہ کی قسم سو کر وقت گزار لو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم بیٹھے ہوئے 6-6 گھنٹے ان فضول اور گھٹیا اور غلیظ سیاسی مباحث کے اندر پڑے ہوئے۔ اٹھاؤ صحابہ کی ذات کو، دیکھو ان کے اندر کیا بات ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہم جہاں بیٹھتے تھے ہم مذاکرہ کیا کرتے تھے، جو محمد رسول اللہ سے سنتے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، ڈیوٹیاں لگاتے، باریاں لگاتے۔ سیدنا عمر کے اس قول کو یاد کیجئے، فرماتے ہیں کچھ باتیں مجھ تک نہیں پہنچی، کیوں؟ میں اور میرے دوست، میرے ساتھی نے طے کر رکھا تھا، ایک دن میں اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا تھا، ایک دن وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتا تھا، وہ وہاں سے سن کر مجھے بتاتا تھا، میں وہاں سے سن کر اسے بتاتا تھا، اور اگر کوئی بات مجھے نہیں پہنچی تو اس لیے نہیں پہنچی کہ کہیں میں ان کے پاس جا نہیں سکتا۔ صحابہ آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے، آپس میں بیٹھ کر دین پر بات کرتے۔ ہم مسجدوں میں بیٹھ کر بھی اب ان گھٹیا لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ چوتھی وجہ وَقُلْنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کا سچا یقین نہیں تھا۔ مانتے تو تھے، اعتراف تو کرتے تھے کہ ہاں جی آخرت ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ہاتھ نہیں کانپے، کبھی پاؤں نہیں رکے
کہ مجھے پتا ہو کہ میں گناہ کی طرف جا رہا اور میرے قدم کھٹک جائے کہ میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. میں نے اس سچے یقین کو اپنے دل سے نکال دیا. کبھی غلط توڑتے ہوئے، غلط مانتے ہوئے، لوگوں سے دھوکہ کرتے ہوئے، لوگوں سے فراڈ کرتے ہوئے مجھے یہ بات ہی یاد نہ آئی کہ آخرت بھی ہے. میں تو صرف دنیا کو سمجھتا تھا، دنیا کے لیے جیتا تھا. اعمال اگر اچھے اعمال بھی ہیں تو وہ بھی شہرت ناموری کے لیے. آخرت پر تو کوئی یقین ہی نہیں تھا. سوچتا تھا یہیں سے سب کچھ مل جائے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ موت آ گئی. اور موت آتے ہی، موت کے فرشتے دیکھتے ہی قرآن کہتا ہے ایک دم ساری دھند ختم ہو جائے گی، سارا دھوکہ ہوا ہو جائے گا، ساری اپر ٹھکانے آ جائے گی. دیکھتے ہی ان سے کہے گا فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے کیا کرو گے آپ جو اس سے پہلے نہیں کیا. فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. دو کام اس کی خواہش ہوگی مرنے سے پہلے فوری طور پر جن دو حسرتوں کا شکار ہو جائے گا، ایک میں صدقہ کر لوں اور دوسرا میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں. آج اسے ترجمۃ القرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے، درس قرآن کے لیے، کسی عالم کی بات سننے سنانے کے لیے خطیب منتیں کرتا ہے 10 منٹ بیٹھ جاؤ، خدا کے لیے 10 منٹ بیٹھ جاؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ایسی بات کریں گے. ہم ترجمہ قرآن سننے لگے ہیں اور بیٹھنے والے شاید 10 15 20 بھی نہیں ہوتے. اللہ کرے اس مسجد کا ماحول مختلف ہو. میں اوور آل دیکھ کر بات کرتا ہوں. آج نہیں سمجھ آتی، لیکن کل موت کے فرشتوں کو دیکھ کر چیخ اٹھے گا تھوڑی سی مہلت دے دو، اپنا کل مال صرف کر دوں گا. حالانکہ اللہ نے کل خرچ کرنے کا کہا ہی نہیں کبھی. وہ تو اس میں سے ایک تو لازمی جو زکات کی صورت میں، اور دوسرا تمہارے اختیار اور دل کی رغبت سے پسندیدہ مقام اور پسندیدہ کیفیت کے ساتھ پسند کرتا ہے. تب نہیں کیا جب موقع تھا، اور اب جب سب کچھ چھڑ گیا تو خواہشیں کرتا. تب کیا کرتا تھا؟ چودھریوں، گنڈوں، بدماشوں سے، سیاست دانوں سے تعلق بنانا چاہتا تھا. لیکن آج چاہتا ہے موقع ملے تو علماء کے جوتے اٹھاؤں، آج موقع ملے تو نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤں، آج موقع ملے تو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھوں. لیکن اب کوئی فائدہ. اور ایک اور نتیجہ، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ہم سوچ کے بیٹھے ہیں نمازیں نہیں پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا نہیں کھلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، صدقہ نہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جیسی مرضی زندگی گزارے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ آخر کار نبی پاک کی سفارش ہمیں مل جائے گی. مجھے بتائیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین. دوسرے شافعین کی کیا بات کروں کہ وہاں تو کسی کو اجازت بھی تب تک نہیں ملنی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. اجازت، اور سب سے پہلے جس کو اجازت وہ کون ہے؟ انا اول شافع و مشفع. میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا اور میں ہی ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی. اب سچ بتائیے اور اپنے آپ سے جواب مت دیجیے گا، اپنے آپ سے پوچھیے گا میں کب تڑپا، میں کب جھاگا، میں نے کب رات میں چین ہو کر گزاری کہ میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں نبی پاک کے علیہ السلام کے سامنے کھڑا بھی ہو سکوں اور آپ سے یہ منت سماجت کر سکوں، اپنا حق مانگ سکوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو امتی ہوں، میری سفارش کر دیجئے. میں اس لائق ہوں. میں کس چہرے کے ساتھ آپ کا سامنا کروں گا جس چہرے پر آپ ہی کی سنت مبارکہ کو سجانے سے بھی آ رہی تھا؟ میں کس منہ کے ساتھ آپ کے سامنے جا سکوں گا؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی اللہ سے مانگا، دعا بھی کی کہ یا اللہ مجھے اس لائق تو بنا دے کہ میں جب رسول اکرم کا سامنا کروں تو آپ میری سفارش کرتے ہیں. صحابی نے سوال کیا تھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں جو آپ کی سفارش کو پالیں گے، آپ کی سفارش کو پہنچیں گے؟ کون ہے وہ؟ سعادت مند. اور اللہ کے رسول اسلام نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی، اس سے ہمارے بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہے. آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ.
جو اخلاص دل سے توحید پر قائم ہوئے. تو جو توحید پر اخلاص دل سے قائم ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ اللہ کے وعدوں کو یقین نہیں رکھتا. یہ دھوکہ کس نے لیا کہ صرف کلمہ کافی ہوگا؟ ہاں, پھر میں نے پہلے شروع میں اپنی بات کی تھی کہ کافی ہوگا, لیکن پتہ نہیں کتنی مدت ہوگی, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام فرما گئے کہ میں لوگ جنت جائیں گے, جہنم چلے جائیں گے, اور اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے جاؤں گا, پھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا, اور اللہ پھر مجھے اسی طرح سے کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سل تؤتا, آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا. آپ کہیے قل یسمع, آپ کی بات کو سنا جائے گا. اشفع تشفع, آپ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا, اور میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے. فیحد لی حدا, اللہ میرے لیے ایک حد بنا دے گا, اے میرے نبی آئے ہو تو اتنوں کو ساتھ لے جاؤ. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. لیکن یہ کن کو نکالا جائے گا؟ جو وہاں ہوں گے, جو وہاں ہوں گے, جن کے پاس اعمال نہیں, جن کے پاس عمل نہیں. اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے, اور آج کے بعد کم سے کم آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سفارش کیسے ملے گی. اگر آپ ادھر سے ہو کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے, لیکن توحید اصل میں تقاضا یہ کرتی ہے جو اللہ کو خالص نیت اور دل سے مانتا ہے اس پر تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی اسی شوق سے کرے. وہ 11 مہینے بھی باقی اسی رغبت سے مسجد میں آئے جس رغبت سے آج رمضان میں آتا ہے, اسی شوق سے اللہ کے لیے اپنا مال, اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرے. جیسے آج تھوڑی بہت رغبت اس کے اندر پائی جاتی ہے, اور جیسی موت کے وقت اس کی خواہش ہوگی آج اپنی خواہشوں کو اس پر کر دے. اور آخری بات, ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ای الناس خیر, لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ میں یہ گارنٹی بھی دے رہا ہوں صاحب, کیونکہ حدیث سامنے ہے, اور ساتھ وارننگ بھی دے رہا ہوں. وقت ملا ہے, وقت, اس کی قیمت جانو, مہلت ملی ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا, خمسن قبل خمسن, 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اور اس میں آخری کیا تھا, 5ویں بات کیا تھی, وہ حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. بعد میں تم پچھتاتے رہو گے کہ کاش ایک مرتبہ پھر موقع ملے, اب بڑے اچھے عمل کر کے آئیں گے. ابھی موقع ملا ہے, ابھی مہلت ملی ہے. مہلت میں بعض دوستوں کی بہت طویل اور لمبی ہو گئی, سالوں بیت گئے. پوچھا یا رسول اللہ لوگوں میں سے اچھا کون؟ فرمایا بولو وہ آدمی من طال عمرہ, جس کی عمر لمبی, وحسن عملہ, اور جس کا عمل اچھا ہو. عمر لمبی اور عمل, بولیے یاد تو کر لیں, عمر لمبی اور عمل اچھا ہو. وہ نہیں جسے میں اچھا سمجھتا, وہ نہیں جسے لوگ اچھا کہیں, وہ جس کو عرش والا کہے, مدینے والا کہے کہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا عمل ہے, جس کی دلیل وہاں سے ملتی ہو. پوچھا فأی الناس شر یا رسول اللہ, پھر لوگوں میں برا کون ہے اللہ کے رسول, بدترین کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ, وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور اس کا عمل برا ہو. وقت ملا ہے, وقت غنیمت سمجھو, فیصلہ چینج کرو. اور فیصلہ کیا کرو؟ مشورہ ہی ہے, اور آپ کو بھی کرنا ہی چاہیے کہ ہم جہنم جائے بغیر پیارے نبی کے ساتھ پہلے ہی داخلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت میں داخل ہو. یہ ہے جو فیصلہ آج کرنے والا ہے. اس سے پہلے کہ پچھتاوے کے سوا اور کاش کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ رہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں درست فیصلہ کرنے اور اس پر استقامت دکھائے, اور ہمیشہ اسی فیصلے پر رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت عطا فرما دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.